بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے گمشدہ چیز کے احکام۔ لقطہ، لقطہ، قاف دو نقطے والی اور تا۔ دیکھیں جو چیز گمتی ہے وہ تین طرح کی ہو سکتی ہے، تو تینوں کا الگ الگ نام رکھا گیا فقہ میں اور ان کے الگ الگ احکام ہیں۔ ایک مرتبہ گم ہوتا ہے انسان، اشتہار آپ نے دیکھے ہوں گے، بچہ گم ہو گیا۔ کبھی بڑا بھی گم ہو جاتا ہے اگر دماغی توازن ٹھیک نہ ہو تو، ٹھیک ہونے والے بھی گم ہو جاتے ہیں، درست؟ تو کبھی بچہ گم ہو گیا، کبھی بڑا گم ہو گیا، انسان گم ہوتا ہے۔ گمشدہ انسان کو لقیط کہا جاتا ہے۔ لقیط فقہی اصطلاح میں لام قاف دو نقطے والا یہ اور تا، توئیں، لقیط۔ یعنی جب بھی فقہ میں، یعنی اگر آپ کہیں مسئلہ پڑھیں لقیط کے حوالے سے، تو لقیط یعنی گمشدہ انسان، درست؟ اچھا، کبھی انسان سے ہٹ کر جو دوسرے حیوانات ہیں، آپ کی بکری چوری گم ہو گئی، چوری نہیں ہوئی، گم ہو گئی، آپ کی مرغی گم ہو گئی، گائے گم ہو گئی، کوئی حیوان گم ہو گیا غیر از انسان، تو انسان سے ہٹ کر اگر کوئی حیوان گمشدہ ہو جائے تو اس گمشدہ حیوان کو کہا جاتا ہے ضالہ، ذات سے، ضالہ یعنی گمشدہ حیوان، گمشدہ حیوان، ذاد الف لام اور ہے، ضالہ۔ جس طرح ضالین ہے نا، اس طرح ضالہ اسی مادے سے ہے، یعنی گمشدہ۔ منتہا کیونکہ ایک خاص ٹرم ہے تو گمشدہ حیوان، ہر گمشدہ نہیں، گمشدہ حیوان غیر از انسان۔ اور ان دو کے علاوہ نہ انسان ہو نہ حیوان ہو، بلکہ کوئی اور چیز ہو، موبائل گم گیا آپ کا پین گم گیا، آپ کی گھڑی گم گئی، آپ کا چشمہ گم گیا، کوئی بھی چیز اور گم گئی غیر از انسان اور غیر از حیوان، تو اس کو کہا جاتا ہے لقطہ، لام قاف توئیں اور ہا، لقطہ۔ بس لقطہ یعنی گمشدہ چیز جو انسان اور حیوان نہ ہو۔ تو یہ تین طرح کے گمشدہ ہو گئے۔ ابھی جو اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ تیسری چیز ہے۔ گم جائے انسان تو کیا ہوگا، ابھی گما رہنے دیں اس کو۔ گم جائے حیوان کیا ہوگا، اس کو بھی گما رہنے دیں۔ اگر گمی ہوئی کوئی چیز ہو تو اس کا کیا صورتحال بنتی ہے؟ اچھا ظاہری بات ہے، دیکھیں گمی ہوئی چیز کی صورتحال جس کی گمی ہے اس کے حساب سے کیا ہوگا، بس اس کے حساب سے صرف یہی صورتحال ہے، وہ بیچارہ افسوس ہی کر رہا ہوگا پتہ نہیں کہاں گم گئی ہے۔ یہ مسائل آتے ہیں اس کے اعتبار سے کہ کسی کو ملے، گمشدہ چیز مل جائے آپ کو، کسی کی جو آپ کو معلوم ہے کہ میری اپنی نہیں ہے، کسی کی ہے، گمشدہ چیز مل جائے تو اب آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، یا آپ کیا کریں اس چیز کو خود لے لیں۔ ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں جی اللہ نے کرم کیا ہے، کوئی خاص کہیں سے آپ کو کوئی گڈی مل جائے 500 کی یا 1000 والے نوٹوں کی، تو آپ اس کو خدا کا لطف اور عنایت اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھ کر ڈکار مارے بغیر جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ تو ہمیں سڑک سے ملی ہے، سڑک کسی کی تھوڑی ہوتی ہے، تو اگر کسی کی نہیں ہوتی تو آپ کی بھی تو نہیں ہے نا۔ تو اس کے اپنے احکام ہیں، اس کی اپنی ذمہ داریاں۔ یہ بھی، یہ جو اگر مال کسی کا گمشدہ ملا ہے، یہ بھی آخری کنڈیشن میں جاتا ہے، غیر از انسان اور غیر از حیوان ہے نا، لہٰذا یہ بھی لقطہ ہے اور اس کے اوپر بھی لقطے کے احکام جاری ہوں گے، درست؟ تو پہلا مطلب تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ لقطہ کے احکام ہیں، یعنی ان چیزوں کے احکام کہ جو گمی ہوئی ملتی ہیں اور وہ انسان بھی نہیں ہیں اور دوسرے حیوانات میں سے بھی نہیں ہیں۔ یعنی حیوان اور انسان کو چھوڑ دیں تو باقی جتنی بھی چیزیں کائنات میں آپ تصور کر سکتے ہیں سب اس میں آ جائیں گی، درست؟
یہ ایک مطلب ہے، کیونکہ عنوان ہے گمشدہ چیز، تو گمشدہ کے لیے ایک چیز جو فقہا نے اہم جانی ہے کہ اس پر جب گمشدہ کا، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ہماری اردو زبان میں اگر ہم دیکھیں تو اردو زبان میں زبان بہت تھوڑی سی ہماری جس کو کہیں کہ تنگ ہے، تنگ بے این معنی کہ بعض اوقات الفاظ جو ہیں آپ کے پاس ایکوریٹ الفاظ جو ایکوریٹ معنی کو ادا کر سکیں اردو میں نہیں ملتے ہیں، تو آپ کامنلی دو الگ الگ سچویشنز کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو، آپ میں سے کچھ چہرے مجھے لگ رہے ہیں ان کو شاید یاد ہو، جو پرانے چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے یہاں پر، کہ رمضان کے احکام میں، کھانے پینے کے احکام میں جب روزہ باطل کرنے والی بات آتی ہے تو وہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مجبور کر کے کھلائے، تو وہاں میں عرض کرتا ہوں کہ مجبور، اردو میں تو دونوں کو مجبور کہا جاتا ہے، لیکن مجبوری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مجبوری ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ گن پوائنٹ پہ کوئی آپ کو کھلا رہا ہے کہ آپ ایک طرف سے مجبور ہیں بھی اور ایک طرف سے آپ کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ پیر تو نہیں بندھے ہوئے نا، سر یہ پسٹل ہے کنپٹی پہ لیکن ہاتھ تو کھلے ہیں، منع کرنا چاہیں تو آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن آپ خوف جان سے نہیں کرتے ہیں، یہ اور مطلب ہے، لیکن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ کوئی آپ کے دونوں ہاتھ پیر باندھے اور آپ کا منہ پکڑے اور اس میں انڈیل دے اور منہ پہ لگا دے ٹیپ تاکہ آپ تھوک بھی نہ سکیں، یہ بھی مجبوری ہے نا، وہ پچھلی بھی مجبوری تھی، یہ بھی مجبوری ہے، لیکن دونوں مجبوریوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ پچھلی میں آپ کے پاس اتھارٹی تھی، اختیار تھا، آپ کا پورا اختیار سلب نہیں ہوا تھا، لیکن اس کنڈیشن میں آپ بالکل ہی بے بس ہیں، درست؟ آپ کے پاس اصلاً اختیار نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے، وہ یہ کہ اس کو خاموشی سے اندر لے جائیں، اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، درست؟ تو یہ بھی مجبوری ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات یہی لفظ جو گم گئی، چیز گم گئی، اردو میں ہم دیکھتے ہیں تو بعض اوقات یہ اس گمشدہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات فقہ کے اعتبار سے جو گمشدہ نہیں ہے اس کے لیے بھی آپ کہتے ہیں میری کہیں گم گئی یہ چیز۔ بس ہم فرض کریں آپ کہیں بھول کر آ گئیں کوئی چیز، آپ کیا کہتی ہیں؟ پتہ نہیں کہاں گم گئی یہ چیز۔ آپ اس بھولی ہوئی چیز کو بھی آپ گمی ہوئی چیز سے تعبیر کرتی ہیں، درست؟ اور ایک مرتبہ واقعی جو فقہی طور پہ بھی گمی ہوئی ہے وہ گمی ہوئی ہوتی ہے۔ تو فرق کہاں پر پڑتا ہے، یعنی کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے کہ کہاں پر ہم نے گمی ہوئی بولنا ہے اور کہاں پر وہ گمی ہوئی نہیں کہلائے گی، ولو عرف میں اس کو گما ہوا کہا جا رہا ہو لیکن فقہی طور پہ وہ گمی ہوئی نہیں مانی جا رہی۔ تو اس کا ایک معیار ہے، ایک کرائٹیریا دیا ہے شریعت نے کہ دیکھیں ایک مرتبہ کوئی چیز پبلک پلیس میں رہ جاتی ہے، نشتر پاک کی آپ مجلس میں گئی تھیں، عاشور کا دن تھا، رش بہت تھا، آپ کو چھوڑ کر آ گئی وہاں پر، اور ایک مرتبہ آپ کسی کے گھر میں مجلس میں گئی ہیں اور وہاں چھوڑ کر آ گئیں، کام تو دونوں جگہ پر ایک جیسے ہی ہوا نا، لیکن وہ جو پبلک پلیس پہ چھٹ کر آئی ہے چیز، وہ اگر کسی کو ملے تو وہ کہلاتی ہے گمشدہ۔ لیکن جو گھر ٹائپ کی جگہیں جو جس کو کہ ایک محدود باؤنڈریز میں آپ کو پرائیویٹ پلیسز میں آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ نارملی گمشدہ نہیں کہلاتی ہیں، وہ کہلاتی ہیں بھولی جانے والی چیزیں جو انسان بھول کر چلا جاتا ہے، درست؟ لہذا اس قسم کی چیزوں پر جو پبلک پلیسز سے نہ ملیں بلکہ پرائیویٹ پلیسز سے اور بہت محدود، مثلا اسکول میں مل گئی کوئی چیز آپ کو، کالج سے آپ کو کوئی چیز مل گئی، مجلس میں گئے تھے امام بارگاہ میں کوئی پڑی ہوئی کوئی چیز مل گئی، کسی کا رومال مل گیا، یہ ساری چیزیں گمشدہ نہیں کہلاتی، نہیں کہلائیں گی کہ آپ کو گمشدہ چیز ملی ہے، درست؟ فقہی طور پر، لہذا ان کے اوپر گمشدہ چیز کے احکام بھی جاری نہیں ہوں گے، اس لیے کہ گمشدہ بن ہی نہیں رہی ہے فقہی اعتبار سے، تو احکام بھی اس کے جاری نہیں ہوں گے۔ پھر یہ کیا کہلاتی ہیں؟ یہ کہلاتی ہیں مجہول المالک، ایسا مال کہ جس کا مالک نامعلوم ہو، مجہول یعنی نامعلوم۔
مال مجہول المالک، ایسا مال جس کا مالک نہ معلوم ہو، پتہ نہیں کون چھوڑ کے چلا گیا ہے، کس کی چیز رہ گئی ہے نہیں معلوم، تو یہ مجہول المالک کی کیٹیگری میں جاتی ہیں چیزیں۔ لیکن وہ چیزیں جو پبلک پلیسز سے ملتی ہیں، جیسے میں نے مثال دی، نشتر پاک کی مجلس تھی، کوئی جلوس میں آپ گئے ہوئے تھے، کوئی کیا کہتے ہیں صدر گئے ہوئے تھے آپ، کوئی طارق روڈ گئے ہوئے تھے آپ، کوئی ایسے جو پبلک پلیسز ہیں جو محدود وہ سرکمسٹانسز والی نہیں ہیں، محدود دائرے والی نہیں ہیں، وہاں اگر کوئی چیز ملتی ہے سڑک پر، ہاں اب وہی والی بات ہے، مثلا دکاندار کو اس کی دکان میں اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ مجہول المال بنے گا، وہ لقطہ نہیں بنے گا۔ لیکن اگر آپ کو سڑک پہ کوئی چیز مل جائے تو وہ مجہول المال نہیں بنے گا، بلکہ وہ لقطہ بنے گا۔ یا اسی دکاندار کو جب دکان بند کر کے باہر نکلا، سڑک پہ کوئی چیز مل جائے تو وہ لقطہ بن جائے گی، دکان میں ملے گی مجہول المال بن جائے گی کیونکہ محدود دائرہ ہے، سڑک پہ ملے گی لقطہ بن جائے گا اس لیے کہ پبلک پلیس سے مل رہی ہے آپ کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جتنے بھی حتیٰ امام بار کو میں بعض اوقات جس سے مثلا یہ بڑے رش والی مجلسیں ہوتی ہیں جی، IRC تک گاڑیاں لگی ہوئی ہیں یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی پھر ممکن ہے عمومی پلیس میں شامل ہو جائے اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے کہیں باہر کے علاقے میں موجود ہیں یا صحراؤں میں کہیں کھلے علاقوں میں مجلسیں ہو رہی ہیں تو وہ بھی عمومی پلیس میں پھر شامل ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہ مال کہ جو آپ کو عمومی جگہ سے ملے، پبلک پلیسز سے ملے، وہ لقطہ بنتا ہے، وہ لقطہ بنتا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ اب یہاں سے ہمیں آگے لقطے کے احکام کو شروع کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہاں ہماری بحث چل رہی ہے؟ اچھا، مجہول المال کا بھی انشاءاللہ بعد میں مسئلہ آئے گا، وہ اس کے احکام بھی آئیں گے اسی بحث میں، لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم لقطہ کے احکام کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر فرض کریں کسی نے کسی کا مال غصب کیا یا چوری کیا اور وہ آپ کو پکڑا دیا، تو یہ آپ کے ہاتھ میں آنے کے بعد یہ بھی لقطہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ گمشدہ نہیں ہے۔ گمشدہ، جہاں گمشدہ کی بات آئے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ایک عمومی اور پبلک پلیس کی طرف ذہن آپ کا جانا چاہیے، تب گمشدہ بنے گا۔ اب یہ کسی نے چوری کیا، جیسا بہت سی جگہوں پہ مشہور ہے کہ چوری کا سامان بکتا ہے، آپ گئیں، آپ نے جا کے ایک اچھی سا موبائل خریدا، وہاں سے 25,000 والا موبائل آپ 3,000 میں لے کر بڑی خوش ہو گئیں، لیکن یہ خوشی آپ کی مسئلہ نہ جاننے کی حد تک تھی، اس لیے کہ اب آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ بڑھ گئی، اور وہ یہ کہ آپ یہ مال اس کو بھی جا کے واپس نہیں کر سکتے جس سے خرید کر لائی ہیں، بلکہ مالک کو ڈھونڈیں اور جا کے اصل مالک تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ چوری، ہم لوگ تو خوش ہوتے ہیں نا اتنا سستا مل گیا، لیکن طے ہونا چاہیے کہ چوری شدہ ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے آپ کو کہ واقعی چوری والا ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی خراب پیس اس نے سیٹ کر کے آپ کے حوالے کر دیا ہو، لیکن یہ ہے کہ طے ہو جائے، کنفرم ہو آپ کے لیے، آپ قسم کھا سکتی ہوں کہ یہ چوری کا مال خرید کے لائی ہوں یا چوری کا مال میرے ہاتھ میں موجود ہے، تو وہاں آپ کی ذمہ داری، دیکھیں آپ اس کو واپس نہیں کریں گی تو وہ 3,000 تو گئے آپ کے، آپ ایسے جا کے اس کو بولیں بھائی میرے 3,000 تو یہ میں اس کو دے کر آؤں گی، نہیں دے گا نا، کبھی بھی نہیں کرے گا، تو وہ 3,000 تو گئے، اور یہ بھی آپ خود نہیں رکھ سکتی ہیں، لہذا یہ 3,000 بھی گئے، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ چیز ہے، لہذا یہ مال لقطہ نہیں بنے گا، بلکہ یہ مجہول المالک کے احکام میں جائے گا۔ اگر مالک مل گیا آپ کو تو مالک تک پہنچانا واجب ہے۔ اب اس کو آپ صرف ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نے 3,000 میں خریدا، اگر 3,000 مجھے دے دو، اب وہ دے دے تو اس کی مہربانی ہے، نہ بھی دے تو وہی والی بات ہے، وہ تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو کمپنسیٹ کرنا۔ اور اس کے اوپر جو احکام، اگر مالک نہ مل پائے تو اس کے اوپر مجہول المالک کے احکام جاری ہوں گے جو انشاءاللہ بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ یہاں تک کا مسئلہ۔ اگر کوئی یونیورسٹی اتنی بڑی ہے جو مطلب بالکل اوپن پلیس، اگر پبلک پلیس کہلاتی ہے کہ یہ پبلک پلیس ٹائپ کی جگہ ہے تو بھلے، کلاس روم سے ملے گا تو نہیں، باہر سے ملے گا، جیسے آپ KU کی بات کر رہی ہیں،
اگر باہر سے ملے گا تو ممکن ہے شاید وہ پبلک پلیس کہلائے، لیکن اگر کسی روم سے مل رہا ہے آپ کو تو نہیں، وہ نہیں بنے گا۔ خوب، یہ تو یہاں تک کا مسئلہ۔ اچھا، دوسری چیز جو اہمیت رکھتی ہے لقطہ بننے کے لیے اور لقطہ کے احکام جاری ہونے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ اس مال کو اٹھائیں، قبضے میں لیں، اپنے اختیار میں لیں۔ اگر آپ نے ایک مال کو دیکھا، مثلا فرض کریں میں نے دیکھا یہ کہیں پڑا ہوا ہے اور میں دیکھ کے آگے بڑھ گیا، تو صرف دیکھنے سے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھ لیا تو اب آپ کی گردن پھنس گئی، نہیں، جب تک، ہاں اگر آپ نے ہاتھ میں پکڑ لیا پھر ایک دم آپ کو خیال آ گیا اور آپ نے فوراً چھوڑ دیا، تو اب یہ چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہے، اب یہ پکڑ ہی لیں تو اچھا ہے، کیونکہ اگر یہ کسی اور نے ضائع کر دیے تو بھی ضمانت تو آپ کی گردن پہ آنی ہے، تو ڈبل نقصان کرنے سے بہتر ہے ایک ذمہ داری انسان برداشت کر لے۔ لہذا اگر یہ فرض کریں آپ نے اٹھایا نہیں ہے، دیکھا دور سے یا قریب جا کے دیکھا، درست دیکھا کہ واقعی اصلی نوٹ ہیں، پوری گڈی پڑی ہوئی ہے مثلا، دل تو نہیں مان رہا چھوڑنے کو، لیکن چھوڑ دیں تو اچھا ہے، ورنہ گلے پڑ جائے گی کہانی آپ کے۔ البتہ بعض صورتوں میں ممکن ہے واجب بھی ہو جائے اٹھانا، کہ فرض کریں اگر یہ اتنا بڑی رقم ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ اگر یہ آپ نے نہیں اٹھایا اور مالک ڈھونڈ تک یا جو بھی اس کے شرعی احکام ہے اس تک نہیں پہنچایا تو یہ ضائع ہو جائے گا مال، تو ممکن ہے بعض صورتوں میں اگر مال بہت بڑی تعداد میں ہو تو واجب بھی ہو جائے، لیکن نارملی واجب نہیں ہے اٹھانا آپ پر۔ نارملی کسی کا گرا ہوا مال دیکھ کر اٹھانا آپ پر واجب نہیں۔ آپ ایک پین بھی دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھیں آگے بڑھ جائیں، پریشانی کس بات کی ہے، درست؟ لیکن اٹھا لیا تو اب وہ یہ بات آئے گی کہ یہ پین پر کہاں مسئلہ آ سکتا ہے اور کہاں نہیں آ سکتا، وہ انشاءاللہ بھی مسائل میں آئے گا۔ لیکن فرض کریں گے کوئی قیمتی پین ہے، 1000 1500 2000 والا پین ہے، تو بالآخر اگر آپ نے اٹھا لیا تو یہ اب آپ کے گلے پڑ گیا۔ ہاتھ اگر ایک دفعہ آپ نے اس کو یعنی لگا سے بھی مراد یہ ہے کہ ہاتھ میں لے لینا، ایک مرتبہ آپ آگے پیچھے کر کے دیکھ رہی ہیں کہ یہ میری چیز ہے یا کسی اور کی چیز ہے، جیسا بعض اوقات جوتوں پہ انسان جب باہر جاتا ہے پاؤں سے ہلا جلا کے دیکھ رہا تو وہ مسئلہ بھی آئے گا، لیکن ابھی مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے اٹھا لیا ایک دفعہ، یعنی آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تو پھر چاہے فوراً چھوڑ بھی دیں آپ، تو اب فوراً چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں آنے کی وجہ سے لقطہ بن گیا اور آپ کی گردن پر اس کی ذمہ داری آ گئی۔ یہ دوسری چیز جو اہمیت رکھتی ہے، ایک یہ کہ گمشدہ ہو، یعنی پبلک پلیس سے ملے آپ کو، اور دوسری یہ کہ اس پر آپ کا ہاتھ آ جائے، یعنی آپ کے ہاتھ میں وہ چیز آ جائے۔ اچھا، ہاتھ میں اب یہ ساری چیزیں ہیں کہ آگے آنے والی ہیں، اس لیے میں یہاں پر مزید وضاحتیں نہیں کر رہا ہوں، کہ ابھی جو میری مراد ہے ڈائریکٹلی آپ نے خود ہاتھ میں لیا ہو، کسی نے لا کے آپ کو پکڑا دیا، وہ مسئلہ بھی بعد میں آئے گا، لیکن ڈائریکٹلی آپ نے خود ہاتھ میں لیا ہو، ابھی اس کی بات کر رہا ہوں کہ پہلی چیز یہ کہ پبلک پلیس سے ملے، دوسری چیز یہ کہ آپ نے خود اس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہو، تو اب یہ آپ کی گردن پر آ چکا ہے، اب چھوڑ دینے سے، پھینک دینے سے، سائیڈ میں رکھ دینے سے، کسی بھی چیز سے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ یہ دوسری چیز۔ اچھا، آپ نے فرض کریں دیکھا کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ نے جا کے مینجمنٹ کو خبر کر دیجیے وہاں کسی کا پین رہ گیا اور اس نے اٹھا لیا، درست؟ تو یہ خبر دینے والے کی یا دیکھنے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جس نے اٹھایا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی اگر آپ نے خود نہیں اٹھایا تو۔ اسی طرح فرض کریں آپ نے دیکھا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ نے کسی کو کہا یہ مجھے لا کے دو ذرا، اب اس نے تو اٹھا لیا، اب دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے اٹھایا ہے اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے، یا اس نے اٹھایا ہے اس کو دینے کے حساب سے، یعنی سب نے بیچ میں ایک جس طرح وہ قاصد نہیں ہوتا، قاصد ٹائپ کا کام کر رہا ہے، مڈل مین ٹائپ کا۔ لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں دونوں صورتوں میں جو کہنے والا کہ مجھے لا کے دو، اصل میں یہ اٹھانے والا وہ کہلائے گا، اصل میں اٹھانے والا وہ کہلائے گا، اور یہ اس کی ذمہ داری بنے گی کہ یہ باقی جو بھی ذمہ داری ہیں وہ اس کو پوری کرے۔
یہ بھی ایک مطلب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کسی مال کو انسان اپنا سمجھ کے اٹھا لے اور اٹھانے کے بعد پتہ چلے کہ یہ تو کسی اور کا تھا، تو یہ بھی لقطہ بن جائے گا اور اس پہ بھی آپ کی گردن پہ ذمہ داری آ جائے گی۔ البتہ اگر الٹا پلٹا کر دیکھ رہا ہے، اٹھائے نہیں، آگے پیچھے کر کے دیکھ رہا ہے صرف، مثلاً فرض کریں یہ مارکر ہے نا، ایک سائڈ پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ نے صرف گھما کے اس کو دیکھا کہ آپ کا نام اس پہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، اٹھایا نہیں آپ نے اس کو، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہ لقطہ نہیں بنے گا۔ اگرچہ ٹچ کرنے کی وجہ سے ضمانت آپ کی گردن پہ آ جائے گی کہ اگر یہ بعد میں ضائع ہو گیا تو یہ آپ کی گردن پہ اس کی ضمانت ہوگی، آپ ضامن ہیں، لیکن لقطے کے جو احکام ہیں کہ اس کو اعلان ویلان کروانا، وہ جو باقی ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ ذمہ داریاں آپ کی گردن پر نہیں آئیں گی۔ ابھی چپلیں کہاں، ابھی تو ہم نے، ابھی تو مجلس ختم بھی نہیں ہوئی، آپ چپلوں تک پہنچ گئے۔ مجلس تو ختم ہو لینے دیں، مجلس تو ختم ہو لینے دیں، چپلیں بعد میں، آخر میں آتی ہیں چپلیں، آپ شروع میں چپلیں اٹھا لیں ہیں۔ خوب آئے گا مسئلہ، آئے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے امام باقر کی کوئی زری وغیرہ ہے، آپ لوگ اگر ایک پیسے پڑے ہوتے ہیں تو وہ اٹھا کے، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اٹھا کے ہم نے زری میں ہی ڈال دیے، تو اب یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ زری میں سے اڑ کے کوئی ڈال رہا ہے یا بیگ میں سے ہی گرا ہے، تو اس کا تو کوئی الزام نہیں آتا نا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ اس کا بھی جی ہاں بالکل آئے گا۔ جو بھی مال آپ نے اٹھایا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ زری کا اور زری میں ڈال دیا وہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں پتہ کہ زری کا اگر مال ہوگا تو باہر کیوں پڑا ہوا ہوگا، زری کے اندر ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے کہ زری کے پاس ہی پیسے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا بہت دفعہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ باہر زری کا باہر کیوں آئے گا؟ وہ جو امام حسین یا امام رضا یا ان زریوں پہ بھی آپ جائیں نا، جہاں پر گلے تک بھری ہوئی ہوتی ہیں زریاں پیسوں سے، ان کا بھی باہر نہیں گرتا، مگر یہ کہ ڈالتے ڈالتے گر جائے وہ ایک اور مسئلہ ہے۔ لیکن اگر جو ڈال رہا ہے وہ متوجہ ہے کہ ڈالتے ڈالتے باہر گر گیا تو خود ہی اٹھا کے ڈال دے گا۔ نارملی باہر جو گرے ہوئے ہوتے ہیں وہ نارملی میرے حساب سے وہ زری کے اندر سے نکلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں پیسے، وہ کسی کا وہی والی بات ہے، ڈال رہا تھا، ایک ڈال دیا، ایک گر گیا، تو وہ آئے گی، ذمہ داری تو آنی چاہیے۔ خیر آپ لوگ ایک کام کریں، تھوڑا سا تحمل سے سن لیں پہلے، میرے خیال میں شاید اگلے ہفتے بھی ہے کلاس آئی تھنک، تو پہلے آپ مسائل سن لیں تو آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب اسی کے اندر آئیں گے۔ آپ ابھی پوچھیں میں پھر جواب دوں، پھر ٹائم اس پہ لگے، پھر بعد میں جب مسئلے پہ پہنچیں پھر میں اس کو بتاؤں تو ڈبل ٹائم لگے گا۔ آج تھوڑا سا تحمل سے کام لے لیں اور بقول ایرانیوں کے تھوڑا اپنے زبان کو دانتوں کے نیچے دبا لیں، تو پھر جو چیزیں رہ جائیں گی تو وہ اگلے ہفتے آپ پوچھ لیجیے گا، پوچھنے کا تو دروازہ ہمیشہ ہی کھلا ہوتا ہے۔ خوب، بس اگر جو ہے اٹھایا نہیں ہے تو وہ ضامن نہیں بنے گا، یعنی وہ لقطہ نہیں بنے گا اور ضامن بھی نہیں بنے گا۔ ہاں اگر ہاتھ لگایا ہے لیکن اٹھایا نہیں تو ضامن بن سکتا ہے اور لقطہ نہیں بنے گا وہ اس صورت میں بھی۔ خوب، اچھا آپ نے ایک دفعہ ہاتھ سے آگے پیچھے کیا، ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ چھڑی سے آگے پیچھے کر رہی ہیں، صحیح ہے نا؟ آپ نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو، یا پاؤں سے ہلا جلا کے دیکھ رہی ہیں، تو اس صورت میں نہ وہ لقطہ بنے گا اور نہ ہی ضمانت میں آئے گا، لقطہ بھی نہیں بنے گا اور ضمانت بھی نہیں بنے گا۔ بس 3 سٹیجز ہو گئیں۔ ایک سٹیج میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ لقطہ نہ ضمانت، کہ اگر آپ نے چھڑی سے یا پیر سے اس کو ہلایا جلایا۔ ایک سٹیج میں ہاتھ سے اگر آپ نے چیک کیا، اٹھایا نہیں ہے تو ضامن ہے، لقطہ نہیں ہے، اور اگر اٹھا لیا ہے اپنا سمجھتے ہوئے تو ضامن بھی ہیں اور لقطہ بھی ہے، درست۔ البتہ ضامن کا مسئلہ آگے آئے گا کہ لقطے میں اگر کوتاہی کریں تو ضمانت کا مسئلہ آتا ہے، لیکن لقطہ بن جائے گا بہرحال۔ اب جتنا ابھی تک بیان کیا ہے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ اگر غلطی سے بھی آپ نے اٹھا لیا ہے، چاہے اپنا سمجھ کے اٹھا لیا، تو اٹھاتے ہی بہرحال وہ لقطہ کے احکام اس پر آئیں گے، اگر آپ کو نہیں معلوم کہ کس کا ہے۔ ایک مرتبہ معلوم ہے، آپ فرض کریں میں یہاں سے بھی اٹھ کے جاؤں، آپ نے دیکھا چشمہ رہ گیا، آپ نے اٹھا لیا،
تو اب اٹھاتے ہی لقطے کے احکام نہیں آئیں گے اس کے اوپر، اس لیے کہ اول تو یہ کہ یہ جگہ محدود ہے، گمشدہ ہی نہیں بنا. حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ کہیں باہر بھی ہو، تب بھی اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ کس کا ہے، تو آپ اٹھائیں اور جا کے جس کا ہے اس کو پکڑا دیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. مشکل صرف یہ لقطے کے احکام والی اس وقت آتی ہے، یا وہ لقطہ اس وقت بنتا ہے کہ جب پتہ ہی نہ ہو کہ کس کا ہے. جب پتہ نہ ہو کہ کس کا مال ہے پھر لقطہ کہلائے گا اور اس کے اوپر احکام جاری ہوں گے. درست؟ اور پھر اس میں یہی ہے کہ اٹھاتے ہی آپ کی گردن پر بہرحال ذمہ داری آ جائے گی. اچھا، لقطہ کا جو سب سے اہم حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو چیز آپ کو ملی ہے اس کا اعلان کرنا ہے 1 سال تک. اچھا، کیسے اعلان کرنا ہے، کتنی اونچی آواز میں کرنا ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں جب اعلان کے احکام آئیں گے کہ اعلان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں وہ بعد میں آئے گا مسئلہ. لیکن ابھی لقطے کا اہم ترین جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی مال کسی کا اٹھا لیا جس کے مالک کا آپ کو پتہ نہ ہو، تو اس کے نسبت آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اعلان کریں، مگر 2 شرطوں کے ساتھ. یہ ذمہ داری 2 شرطوں کے ساتھ آپ کے اوپر واجب ہوگی. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس چیز پر ایسی کوئی علامت نہ ہو کہ جس علامت کے ذریعے اس کو ڈھونڈا جا سکے، مالک کو، اس کو یعنی مالک کو. وہ تو سامنے ہے نا، چیز تو سامنے ہی ہے، یعنی چیز پر کوئی ایسی علامت نہ ہو. دیکھیں آپ نے بہت سے لوگوں کی عادت دیکھی ہے، مثلا پین کے اندر نام ڈال دیتے ہیں یا کوئی علامت لگا دیتے ہیں، یا بعض لوگوں نے جوتیاں کیونکہ بہت کامن مکس ہو جاتی ہیں تو وہ جوتیوں کے اوپر کسی نے سٹار بنایا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی بھی بالآخر علامت. یا بعض لوگوں کی مثلا فرض کریں اس قسم کی علامت ہوتی ہے کہ مثلا آپ کو پتہ ہے یہ جب بھی مثلا فرض کریں مسجد آتا ہے تو یہ ہمیشہ نئے نوٹوں کی گڈی لے کر آتا ہے، اور جتنے بھی فقراء وغیرہ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو نئے نوٹ دیتا ہے. تو نئے نوٹوں کی گڈی مل جائے، یہ خود ایک علامت بن جاتی ہے کہ ممکن ہے یہ اس شخص کی ہو. تو کوئی بھی چیز ایسی کہ جس کے ذریعے مالک تک پہنچا جا سکے، کوئی بھی ایسی علامت ہو اس چیز کے اوپر کہ جس کے ذریعے مالک کو ڈھونڈا جا سکے، اور وہ مال 1 درہم کے برابر ہو. وہ مال 1 درہم کے برابر ہو. درہم خود اگر آپ یہ توضیح بھی کھولیں گی تو توضیح میں جہاں پہ یہ مسئلہ دیا ہوا ہے گمشدہ چیز کے احکام، خود ادھر انہوں نے لکھا ہوا ہے 12.6 چنے کے دانے کے برابر چاندی. 12.6 چنا. اب اچھا اسی توضیح کے آپ اینڈ پر جائیں گے تو کنورژنز دیے ہیں انہوں نے. درہم 2.5 گرام کا ہوتا ہے. یہ درہم کوئی امارات کا درہم نہیں ہے کہ جو مثلا آج کل 45-48 روپے یا 50 روپے کا چل رہا ہے کہ آپ کا جی 50 روپے والی چیز نہیں. یہ درہم یعنی چاندی کا سکہ. اگر یہ 1 درہم کے برابر یا اس سے اوپر ہو، پہلی شرط کیا ہو گئی کہ اس پہ کوئی علامت ہو جس سے مالک کو ڈھونڈا جا سکتا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 1 درہم سے درہم یا اس سے اوپر کی چیز ہو. 1 درہم آج کا ریٹ اگر آپ چاندی پہ جائیں تو 1 گرام 128 روپے کا ہے، تو 2.5 گرام کا مطلب ہو گیا 320 روپے تقریباً. تو اگر جو چیز آپ کو مل رہی ہے 320 یا پلس ابو 320 یا 320 سے اوپر کی مالیت کی چیز ہے، 1 اور اس پر کوئی علامت ہے 2، تو پھر آپ پر اعلان کرنا واجب ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک تو یہ کہ علامت ہو اس پر جس کے ذریعے آپ مالک کو ڈھونڈ سکیں، اور دوسرا یہ کہ اس چیز کی مالیت 1 درہم یا اس سے زیادہ کی ہو. 1 درہم یعنی چاندی کا سکہ جو تقریباً 2.5 گرام کا ہے، جو توضیح میں بھی آپ دیکھیں تو پیچھے جو کنورژن دی ہوئی ہیں اس میں دیا ہوا ہے درہم از اکول ٹو شاید 2.4 سم تھنگ، تو میں راؤنڈ کر کے بتا رہا ہوں 2.5 گرام. تو 2.5 گرام کے حساب سے بن گئی 320 روپے کی چیز. تو 320 روپے کی مالیت کی چیز اگر آپ کو کوئی ملے یا اس سے زیادہ مالیت کی پلس
उस पर अलामत भी हो तो आप पर वाजिब है कि आप उसका ऐलान कराएं। अलामत ना हो फिर तो ऐलान की ज़रूरत ही नहीं, हम जाके दे देंगे। अलामत ये है कि जिससे मालिक को तलाश किया जा सकता है। बाज़ कॉमन चीज़ें होती है ना, मतलब फ़र्ज़ करें ये ऐसे 100 पेन हैं, 100 मार्कर हैं, एक गुमा हुआ आपको मिला, मैंने कहा जी मेरा गुम है, तो आप कैसे तय करेंगे कि ये आपका है या नहीं है? बाज़ औक़ात अलामत के ज़रिए आप किसी तक पहुँचने का ज़रिया बनते हैं, मालिक को तक पहुँचना मुमकिन हो उस अलामत के ज़रिए, तो ऐलान करेंगे आप। दुरुस्त? अलामत हो और उसकी मालियत 1 दिरहम या उससे प्लस हो तो वाजिब है कि आप ऐलान करें 1 साल तक। 1 साल के ऐलान की ज़िम्मेदारी इन 2 शर्तों के साथ है। फिर बोल रहा हूँ, एक तो ये कि अलामत हो उस पर जिससे मालिक तक पहुँचा जा सकता हो। देखिए, अलामत होने का मतलब फ़र्ज़ करें इस पर कोई स्टार बना हुआ है, स्टार बनने का मतलब ये तो ज़रूरी नहीं कि आप हतमन मालिक तक पहुँच ही जाएंगे। अब यहाँ पर अब मुझे क्या मालूम कौन सी बच्ची स्टार लगाती है? अगर किसी के पेन पे स्टार बना हुआ है और मुझे एक स्टार वाली पेन मिल जाए तो मुझे क्या मालूम कौन लगाती है। लेकिन यह है कि इससे मालिक तक पहुँचना, बजाय इसके कि ये बिल्कुल एक जैसी 1000 चीज़ों में से कोई एक चीज़ मिल जाए जिस पे कोई अलामत भी ना हो और अलामत वाली हो, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना कहीं। दुरुस्त? लिहाजा अलामत हो और 1 दिरहम या उससे ज़्यादा की मालियत हो तो उस सूरत में ऐलान करना 1 साल का वाजिब होगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अलामत ना हो तो क्या होगा? एक। दूसरा ये है कि दिरहम तक ना पहुँचे तो क्या होगा? 2। बल्कि अगर आप गौर करें तो 3 सूरतें बनती हैं। दिरहम, इन्होंने अलामत में भी दिरहम की कैद लगाई है ना, तो दिरहम से कम हो और अलामत वाली हो 1, दिरहम से कम हो और बग़ैर अलामत की हो 2, और दिरहम से ज़्यादा हो और बग़ैर अलामत की हो 3। ये 3 सूरतें बाकी हैं। आई समझ में बात? पीछे वालों को कुछ समझ में आ रहा है? मुझे पीछे वाले नज़र नहीं आ रहे असल में, चश्मा मेरा साइड में पड़ा हुआ है, आंखें मेरी, तो इसलिए पीछे आंखें, ये इसको आंखों पे लगाता हूँ तो ये नज़र नहीं आता, उतारता हूँ तो वो नज़र नहीं आते। देखें, इन्होंने 2 शर्तें लगाई हैं। फिर उठना भी मुश्किल काम है ना, माइक लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है, तो उनकी ज़हमत भी ज़ाया ना हो। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऐलान वाजिब है 1 साल तक। कब? 2 शर्तों के साथ। ये क्या बात? ठीक है जी। पहली शर्त क्या है? अलामत हो। दूसरी शर्त क्या है? दिरहम से, दिरहम या उससे ज़्यादा। ठीक है जी। ये 2 शर्तों के साथ आप पर क्या है? ऐलान वाजिब है। अब अगर आप गौर करें तो इन 2 शर्तों को मिलाएं तो कुल टोटल 4 सूरतें बनेगी। 1, दिरहम ज़्यादा प्लस अलामत है 1, 2 दिरहम ज़्यादा प्लस अलामत नहीं है, 3 दिरहम नहीं, दिरहम से कम, दिरहम से कम प्लस अलामत हो, और चौथी दिरहम से कम प्लस अलामत ना हो। इस सूरत को इन्होंने बयान कर दिया कि इसमें ऐलान वाजिब है। ये अभी बाकी 3 सूरतें हमारी बाकी हैं। अब ये अगले अहकाम में इन्हीं 3 सूरतों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्होंने बयान करना है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? खूब जी।
درہم میں نے بتا دیا آپ کو کہ درہم کی مقدار جو ہے وہ 2.5 گرام چاندی کا آج کا ریٹ 128 روپے پر گرام. تو 128 کو آپ 2.5 سے ملٹیپلائی کر لیں تو 320 روپے ہو گیا درہم کا ریٹ. تو 320 اور پلس کی صورت میں اگر علامت ہو تو اعلان ہوگا. باقی 3 صورتوں کا حکم ابھی بیان کریں گے. اچھا، آغا سیستانی کا ایک آسان مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر علامت نہ ہو تو چاہے درہم سے کم ہو یا درہم سے زیادہ ہو، چاہے درہم سے کم ہو یا درہم سے زیادہ ہو، دو میں سے کوئی ایک کام آپ کو کرنا ہے. علامت نہ ہو یعنی یہ درہم سے زیادہ علامت نہ ہو اور درہم سے کم علامت نہ ہو، یہ 2 اور 4 دونوں کا حکم ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر علامت نہ ہو تو چاہے درہم سے کم ہو یا درہم سے زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں سے 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، کوئی بھی کر لیں آپ، دونوں چل جائیں گے. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے لیے رکھ لیں، اٹھائیں، جیب میں ڈالیں، آگے بڑھ جائیں، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے؟ اگر علامت نہیں ہے تو چاہے درہم سے کم ہو چاہے درہم سے زیادہ ہو، اس مال کو آپ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں ایک. البتہ دوسرا آپشن احتیاط مستب یہ ہے کہ مالک کی طرف سے صدقہ دے دیں، مالک کی طرف سے صدقہ دے دیں، یہ احتیاط مستب ہے. بس 2 آپشن ہو گئے، یا اپنے لیے رکھ لیں یا مالک کی طرف سے صدقہ دے دیں، اور یہ والا احتیاط مستب کے مطابق ہے، دوسرا والا آپشن. درست؟ بس یہ 3 صورتیں آپ کی ہو گئیں. ٹھیک ہے نا؟ 2 صورتیں ایک ساتھ آ گئیں، علامت نہ ہونے والی، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، آپ خود بھی رکھ سکتی ہیں، اور چاہیں تو اس کو مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. البتہ ایک بات کیونکہ آ گئی ہے صدقے کی، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جہاں پہ بھی صدقے کا مسئلہ آئے گا، اس میں بھی اور مجہول المالک میں بھی، ایٹ دا اینڈ اس کی اینڈ یہاں پر ہے کہ یہ صدقہ جو ہے احتیاط واجب کی بنا پر حاکم شرع یا اس کے کسی وکیل سے اجازت لے کر دیں. صدقہ دینے کے لیے حاکم شرع سے اجازت لیں، اجازت لیے بغیر صدقہ احتیاط واجب کے خلاف ہے. درست؟ بس اس صورت میں 2 آپشن ہو گئے آپ کے پاس، ایک یہ کہ خود رکھ سکتی ہیں، دوسرا یہ کہ مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں. اچھا، اب چلیں، اب بات آئی ہے تو یہ بھی یہیں عرض کر دوں، یہ ہر جگہ اب یہ آئے گی جہاں پہ بھی صدقے کی بات آئے گی. آپ نے مالک کی طرف سے صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے، مالک مل گیا. آپ نے کہا میں نے تو صدقہ کر دیا، کہتے ہیں میری چیز تھی، تم نے کیسے صدقہ کر دیا، میں تو راضی نہیں ہوں صدقے پہ. تو اب کیا ہوگا؟ ہاں، اب آغا سیستانی تو یہی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی جیب سے دیں، پھر یہ ہو جائے گا کہ صدقے کا ثواب آپ کے کھاتے میں چلا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ راضی نہ ہو ملنے کی صورت میں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ وہ مال جو صدقہ دیا ہے اس کو دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دیں. اللہ یہ کہ اب احتیاط واجب میں کوئی اور اگر مل جائے، رجوع کی گنجائش، اب میں نے تو نہیں دیکھا اس وقت آغا وحید وغیرہ کو، لیکن اگر کوئی مل جائے تو پھر جان چھٹ سکتی ہے، ورنہ پھر آپ کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب کیا بچا ہمارے پاس؟ درہم سے کم ہو اور علامت ہو. اب اگلی صورت یہ ہے کہ درہم سے کم ہو اور اس پر کوئی علامت ہو جس سے مالک کو پہچانا جا سکتا ہو. اب اس میں آغا کہتے ہیں کہ 2 صورتیں ہیں، کیونکہ علامت ہے، سوری علامت نہیں ہے نا، علامت ہے، ہاں سوری علامت ہے، ہاں درہم سے کم ہے اور علامت ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اگر تو 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ کو علم ہے یا اطمینان ہے اس بات کا کہ مالک اس کو اٹھانے پہ راضی ہے، یا یہ علم و اطمینان نہیں ہے. ٹھیک،
ٹھیک ہے، یعنی اس صورت میں یا آپ کو علم اور اطمینان ہے اس بات کا کہ مالک اس کے اٹھانے پر راضی ہے، یا یہ علم و اطمینان نہیں ہے۔ مالک خود اٹھانے کا اس بات سے مالک نہیں، مالک آپ کے اٹھانے پہ راضی ہے، کیونکہ علامت تو ہے نا اس میں جسے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو اب اگر آپ کو اچھا اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ مالک کون ہے، علامت کو دیکھ کر آپ کو پتہ چل گیا جی فلاں صاحب کا مال ہے، اور آپ کو اس بات کا اطمینان ہے کہ وہ آپ کے اٹھانے پر راضی ہے، تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ اور وہ خود چھوڑ کے گیا ہے۔ گمشدہ ہے نا میری بہن، گمشدہ ہے نا، گما ہوا مال مل رہا ہے نا آپ کو، گما ہوا مال مل رہا ہے، مگر علامت دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ مثلا فلاں صاحب کی ہے، علامت موجود ہے جس سے مالک کو پہچانا جا سکتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مالک کون ہے، علامت دیکھ کر آپ نے پہچان لیا کہ کس کا ہے، درست؟ مثلا نشتر پارک میں آپ کو ملا، آپ کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی تھیں، آپ نے دیکھا تھا ان کے پاس جو پین تھا اس کے اوپر مثلا فرض کریں سٹار بنا ہوا تھا، سٹار موجود ہے، آپ نے کہا یہ انہی کا ہوگا، درہم سے کم بھی ہے، درست؟ علامت بھی ہے اور مالک بھی معلوم ہے۔ لیکن اب آپ کو اب یہاں سے پھر دو صورتیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ راضی ہیں آپ کے اٹھانے پر، یا معلوم نہیں ہے، دو ہی صورتیں ہوں گی نا، یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ راضی ہیں کہ اٹھا لوں میں، یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ راضی نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز ان کی چیز کو ہاتھ لگائے، درست؟ اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ راضی ہیں تو آپ اٹھا سکتے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ وہ راضی ہیں تو آپ نہیں اٹھا سکتی، اور اگر معلوم یعنی رضایت کی صورت میں معلوم ہو تو اٹھا سکتی ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، پھر اٹھا سکتی ہیں، لیکن اگر معلوم نہ ہو کہ وہ اٹھانے پہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اب یہاں پر آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اس کو احتیاط واجب کی بنا پر مالک کی طرف سے صدقہ کرے اور اپنے لیے نہیں رکھ سکتی اس مال کو۔ شوہر کی جیب میں جب آپ ہاتھ ڈال کے پیسے نکالتے ہیں تو کیسے اطمینان ہوتا ہے پوچھے بغیر؟ ویسے درست؟ خوب، یہ ایسی صورت میں آغا فرماتے ہیں کہ پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ اس مال کو مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ اس میں اپنا آپشن نہیں ہے اٹھانے والا، رکھنے والا، یعنی اگر درہم سے کم ہو، اس پر علامت ہو اور پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے کہ مالک راضی ہے یا راضی نہیں ہے، تو آپ اس کو اٹھا کر احتیاط واجب کی بنا پر صدقہ کر دیں مالک کی طرف سے، اور اگر مالک مل جائے اور صدقے پہ راضی نہ ہو تو پھر اس کو آپ کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا، یہ چاروں صورتوں کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے جی؟ معلوم ہے مالک اس کا اور وہ مل جائے تو پھر واجب نہیں ہوگا کہ واپس دے دیں اسے، صدقہ کر دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ہوتا ہے رسائی نہیں ہوتی ہے، معلوم ہے مثلا فرض کریں یہ آپ کے ساتھ ہیں، اب چھوڑ کے چلی گئیں، یا نشتر پارک میں معلوم ہے نا کہ معلوم تو چل گیا کہ ان کا ہے، لیکن اب یہ ہیں کہاں کی رہنے والی ہیں، کہاں سے آئی تھی، کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حتماً آپ ان کے گھر سے بھی آپ چائے پی کر آئیں، درست؟ کبھی معلوم ہوتا ہے کہ کس کا ہے لیکن رسائی نہیں ہوتی اس تک، تو ایسی صورت میں پھر احتیاط واجب۔ دیکھیں جہاں پر معلوم بھی ہے تو آخر بہت ساری چیزیں آبویس ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ہے، آپ کی رسائی بھی ہے، تو پھر کیوں صدقہ دیں گے؟ مثلا فرض کریں آپ کو پتہ ہے یہ میرا ہے، ٹھیک ہے، اور میں بھول گیا ہوں، درست؟ تو اب آپ جیسے ہی میں باہر نکلوں آپ نے فوراً اٹھایا اور صدقہ دے دیا، جب پتہ ہے کس کا ہے تو ظاہر بات ہے آپ اگر رسائی ہے تو اس تک پہنچائیں، نہیں ہے تو پھر صدقے کی بات آئے گی، درست؟ جی کیا نہ ہو؟ ہاں رسائی نہ ہو تو پھر وہی مجہول مال کے احکام میں چلا جائے گا نا۔ اگر ہمیں اس کا نہیں پتا مالک کا
तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसके सदके के लिए वो राजी है या नहीं? हमें कैसे इसमें कब कहा कि ये पता होना चाहिए कि सदके के लिए राज़ी हो? लिखा मैंने अगर राजी है तो फिर अगर राज़ी है उठाने पर ये जो पड़ा हुआ है, ये जो मिला आपको, मैं उठाऊं या ना उठाऊं, आपको मालूम है भाई, दो ही सूरतें, या मालूम है या मालूम नहीं है। मालूम है तो उठा ले, और वही वाली बात है, अगर बंदा मालूम है तो उस तक पहुंचा दें, और नहीं मालूम है तो फिर जो है वो अगर रसाई नहीं है तो एहतियात की बिना पर इसको सदका कर देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर चलो। उठाने पे राजी तो उठाएगा, फिर रख लें। अरे भैया लेकर उसको दे दें, क्यों रख लें? अच्छा ये भी हो सकता है वैसे, अगर फ़र्ज़ करें वो उसको आपको इतना ज़्यादा इत्मीनान है, उनको तो वैसे ही नहीं इत्मीनान हो रहा, लेकिन आपको अगर इतना ज़्यादा इत्मीनान है कि वो इस पर भी राज़ी है कि आप उठा लें और वो इस पर भी राज़ी है कि आप अपनी जेब में डाल लें, तो ठीक है भाई। अब आपको इत्मीनान है तो क्या कर सकते हैं हम? इस इत्मीनान का मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है, आपने कहा रखें ऐश करें। आपने कहा कि आपको ये पता है कि आपके उठाने पे वो राजी है, हाँ अब उस पर रसाई नहीं है तो अब क्या करेंगे? सदका है ना, बता तो रहा हूँ, सदका एहतियात वाजिब की बिना पर सदका कर देंगे, एहतियात वाजिब की बिना पर सदका कर देंगे। दुरुस्त जी, मुझे लगता है कुछ गुंजल बन गए। देखें 3 सूरतें तो क्लियर है ना, चौथी सूरत को हम फिर रिव्यू करते हैं एक दफ़ा। दुरुस्त, चौथी सूरत यह है कि जो तीसरी सूरत यहाँ पे लिखी हुई है कि दिरहम से कम है और उस पर अलामत है, ठीक है। अब किसी भी जहत से, अब कैसे को भी छोड़ दें आप, औरतों के लिए तो यकीन करना बहुत आसान होता है, कव्वा उड़ने से भी या कव्वा के मुंडेर पे बैठने से उनको यकीन आ जाता है, वो तैयारी कर लेती हैं मेहमान की, दुरुस्त, चाय चढ़ा देती हैं, तो उनके लिए तो आसान काम है। हालांकि किसी भी वजह से आपको मालूम है कि ये मालिक इसका कौन है, तो अगर रज़ाइयत का इल्म है तो आप उसको उठा सकती हैं, अगर इल्म नहीं है तो उस सूरत में ये फिर एहतियात की बिना पर इसको उठाने के बाद आपको अगर मालिक तक पहुंचा सकती हैं तो मालिक तक पहुंचाएंगी, मालिक तक नहीं पहुंचा सकती हैं, रसाई मुमकिन ना हो, रास्ता बंद हो रसाई का, तो इतना पता है। देखिए मालिक मालूम होने का कभी भी ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका दादे का नाम, उसके अब्बे का नाम, उसकी अम्मा का नाम, उसके सारे शजरा नसब, उसका मोहल्ला एड्रेस सब पता चले। मैंने मिसाल दी ना, फ़र्ज़ करें मजलिस में आपके साथ बैठी हुई है कोई खातून, दुरुस्त, अब आपको ये मालूम है कि इनकी रह गई है या ये भूल गई हैं या छोड़ के चली गई हैं, जो भी आप इसको कहें, वही वाली बात है, गुमशुदा बन गई उनकी। लेकिन सवाल ये है कि ये तो मालूम है मालिक कौन है, तो मालूम होने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि सारा शजरा मालूम होना चाहिए। हत्ता आप घंटा भर मजलिस साथ बैठ के सुनती रही, लेकिन आपने नाम पूछने की भी जहमत नहीं की, आपको नाम भी नहीं पता उनका, और इतना पता है नीले कपड़ों वाली। अब वो नीले कपड़ों वाली मजलिस में कोई एक तो नहीं होगी, अब जो नीले कपड़ों वाली मिलती है आपको, मगर शक्ल वो नहीं होती जो आपके साथ बैठी हुई थी। तो मालिक मालूम होने का मतलब आपके जहनों में जब बात आती है ना, मालिक मालूम है, आप समझते हैं उसको आपने मुशक्क़त करके ये खड़ा कर दिया, ये खड़ा हुआ है मालिक, ये ज़रूरी नहीं होता। मालूम हो बेइन माना कि आपको पता है कि ये मेरे साथ जो बैठी हुई खातून थी उसका माल है। अम्मा रसाई है या नहीं है ये फिर एक अलग मसला है, दुरुस्त। फिर अब आपको ये तो पता है कि उसका माल है और राज़ी भी है उठाने पर तो उठा लें, और अगर मालूम नहीं है तो फिर एहतियात वाजिब की बिना पर उसको अगर रसाई ना हो तो सदका करना पड़ेगा। दुरुस्त जी, अब समझ में आई बात हो? अच्छा, लेकिन अगर जैसे वो जो फर्स्ट इसकी कंडीशन है कि वो जो उठा लिया, मालूम था नहीं मिल रही, रसाई नहीं है, मतलब ये उठा के फिर क्या वो रख लें या उनका कंडीशन है एक दिरहम से कम है ना, ये लुख्ता नहीं बनेगा, मजहूलुल माल के हुक्म में चल जाएगा, मजहूलुल माल के हुक्म में चला जाएगा। इसमें ऐलान की ऐलान के लिए तो शर्त थी कि दिरहम से ज़्यादा होना चाहिए ना। नहीं, मैं उनके राज़ी होने ना होने वाली जो दोनों पॉइंट्स हैं कि वो नहीं राज़ी हैं तो हमने सदका कर दिया, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि हमने अगर उठा लिया तो वो राज़ी होंगी, तो फिर भी क्या सदका कर सकते हैं, रखे रहे फिर किसी तरह भाई उसमें रसाई नहीं है तो सदका करते हैं एहतियात की बिना पर, इजाज़त लेके मुश्तदी या उसके वकील से सदका करते हैं, कोई मुश्किल नहीं। दुरुस्त जी, और उसको आप ज़ाहिरन ऐसा है कि उसको आप अपने लिए भी उठा सकती हैं, अगर मालूम हो तो उसको आप अपने लिए भी उठा सकते हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि भाई मालूम हो और रसाई ना हो, इन्होंने रसाई ना होने की बात की है, मालूम हो
یہ بھی معلوم ہے کہ وہ راضی ہیں اٹھانے پر، تو آپ اس کو اٹھا کے اپنی جیب میں بھی ڈال سکتی ہیں کیونکہ 1 درہم سے کم ہے. ٹھیک ہے. خوب، اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے جس پر نشانی ہو اور جسے مالک کو پہچانا جا سکتا ہو، اور چاہے وہ مال آپ کو یہ معلوم ہے کہ کسی کافر ذمہ کا ہے، یعنی کسی ایسے کافر کا ہے کہ جس کی ذمہ داری اسلام نے اٹھائی ہوئی ہے، جس کا مال محترم ہے، اس صورت میں بھی آپ پر واجب ہوگا کہ آپ 1 سال تک اس کو، اگر اس کی قیمت 1 درہم یا اس سے زیادہ ہے تو 1 سال تک آپ کو اعلان کرنا پڑے گا. کافر کا مال سمجھ کر اس کو ہڑپ نہیں کر سکتے. اگر کافر ذمہ ہے تو اس کی بھی ذمہ داری وہی ہے کہ آپ کو اعلان کرنا پڑے گا. کافر شیعہ اور سنی، ہاں سنی تو مسلمان ہے میری بہن، وہ ظاہری مسلمان ہے. یہ ابھی ظاہری مسلمان اور ظاہری کافر کی بات ہو رہی ہے، باطنی کی بات نہیں ہو رہی ہے. درست. خوب، اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اعلان کیا اور اعلان کے بعد بندہ نہیں ملا. جو آپ کی جتنی ذمہ داری تھی سال بھر کی، فرض کریں آپ نے اعلان کر لیا، جیسی ذمہ داری تھی ویسے کر لیا، لیکن بندہ نہیں ملا. اکثر لوگ آتے ہیں بولتے ہیں کہ جی ہم تو ڈھونڈ کے تھک گئے، نہیں ملا. تو ایسی صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز جو آپ کو ملی ہے مکے کے حرم سے نہ ملی ہو، مسجد الحرام سے نہ اٹھائی ہو آپ نے، کیونکہ اس میں احتیاط واجب یہ ہے کہ صدقہ کرنا ہے، لیکن اگر مکے کے حرم سے نہ ملی ہو تو اب پھر آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں. اعلان کے بعد مالک نہ ملے اور وہ چیز آپ نے حرم سے نہ اٹھائی ہو تو آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں. پہلا آپشن، مالک کے لیے سنبھال لیں آپ اس کو کہ جب مالک ملے گا، حالانکہ ابھی نہیں ملا نا، ہو سکتا ہے کبھی ڈھونڈتا پھرتا آ جائے، سنبھال لیں اس کو مالک کے لیے، ایک آپشن. دوسرا آپشن یہ ہے کہ مالک کی طرف سے وہی فقراء کو صدقہ کر دیں، 2 آپشن. تیسرا آپشن یہ ہے کہ احتیاط واجب، یہ تیسرا اصل میں آپشن نہیں ہے، لیکن تیسرا آپشن جو بعض نے کہا ہے اس کی نفی کر رہے ہیں یہ، اور وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر خود نہ رکھیں، اپنے لیے نہ رکھیں. کیونکہ آغا خمینی وغیرہ بعض قائل ہیں اس بات کے کہ یہ تیسرا آپشن اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن آغا کہتے ہیں کہ نہیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنے لیے نہ رکھے، خود نہ رکھے. باقی 2 آپشن ہیں اس کے پاس، خود کو چھوڑ دیں تو 2 آپشن بنتے ہیں، یا مالک کے لیے سنبھال کے رکھ لے یا مالک کی طرف سے صدقہ کر دے. البتہ صدقے میں ہمیشہ ذہن میں رکھیں 2 چیزیں، ایک یہ کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اجازت لے کے صدقہ دے، اور دوسری بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر مالک بعد میں مل جائے اور راضی نہ ہو آپ کے صدقے پہ تو اس کو کمپنسیٹ کرے. یہ ہر جگہ جہاں صدقے کا مسئلہ آ رہا ہے یہ 2 حکم ساتھ ساتھ اس کے دم کی طرح چپکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہاں پہ 2 باتیں. پہلی بات یہ کہ مالک کے لیے سنبھال لیا. بعض اوقات چیز ایسی ہوتی ہے کہ مثلا فرض کریں کوئی ایسی چیز آپ کو ملی ہے کہ مالک کے لیے سنبھال کے رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو استعمال بھی کریں تو کوئی اس کا بگڑے گا نہیں کچھ. درست. مثلا گلاس مل گیا آپ کو، اسٹیل کا گلاس، ٹوٹے بھی نہیں. درست. اب گھستا تو نہیں ہے یہ کہ آپ کہیں یار اگر آپ نے 100 دفعہ پانی پیا تو اس کے نیچے پیندے میں سوراخ ہو جائے گا. یہ پڑا بھی رہے اور استعمال بھی ہوتا رہے تو دونوں قابل جمع ہیں، یعنی جمع ہو سکتے ہیں دونوں باتیں، کہ یہ آپ اس کو رکھیں بھی اس کے لیے سنبھال کے، یعنی سنبھال کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بینک میں لاکر خریدیں اور اس میں ڈال دیں. سنبھال کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کسٹڈی میں رہے، آپ نے کوتاہی نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ استعمال بھی کریں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کبھی ضرورت پڑ گئی آپ کو، کوئی اور گلاس نہیں مل رہا، آپ نے اسی کو پکڑ کے پانی پی لیا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اگر وہ چیز خراب نہیں ہو رہی تو. یہ ایک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مالک کے لیے سنبھالا اور وہ چیز ضائع ہو گئی
تو دو صورتیں ہیں. ایک مرتبہ تو یہ کہ اس ضائع کرنے میں آپ نے کوئی زیادہ روی یا کوئی کوتاہی کی ہے. بعض اوقات چیز کو اتنا زیادہ سنبھالا کہ وہ زیادہ سنبھالنے کی وجہ سے ضائع ہو گئی. زیادہ کیئر بھی بعض چیز کو اس کی آپ ایکسٹرا کیئر کر لیتی ہیں تو اس چیز کو خراب کر دیتی ہے. اور بعض اوقات کم کیئر کریں تو بھی وہ چیز ضائع ہو سکتی ہے. تو اگر یہ دو صورتیں نہ ہوں کہ وہ جو ضائع ہوئی ہے آپ کی ایکسیس کیئر کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے نہ ہو تو پھر آپ ضامن نہیں ہیں. گم گئی سو گم گئی یا ضائع ہو گئی سو ضائع ہو گئی. لیکن اگر اس کا ضائع ہونا آپ کی طرف پلٹے یا آپ کیئرلیس تھی اس کی نسبت یا آپ نے کوئی زیادہ ہی حفاظت کر لی اس کو اور اس زیادہ حفاظت کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ضائع ہو گئی تو ایسی صورت میں پھر آپ ضامن ہوں گی. یعنی مالک مل جائے تو آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے اگر وہ پیسوں والی چیز ہے, اور اگر اس جیسی دوسری چیزیں بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں تو آپ کو اس کی سبسٹیٹیوٹ دینا پڑے گا. یہ کوتاہی وغیرہ کی صورت میں ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں جتنا کیئر کرنا چاہیے تھا اتنی ہی کیئر کی, نہ زیادہ روی کی, نہ کوئی کوتاہی کی, کوئی کمی بیشی آپ کی طرف سے نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں آپ ضامن. وہ لاکھ آ کے بولے میں راضی نہیں ہوں, اس کو بولنے دیں. اس کے بولنے سے آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. درست جی؟ چیز اب یہ اتنے جو آپ نے اب تک جتنے بتائے اس کے بعد تو یہ سوچ آ رہی ہے ذہن میں کہ اٹھائیں کیوں؟ نہ اٹھائیں. میں تو پہلے ہی کہا کہ نہ اٹھائیں. ضروری ہے. وہ کوئی اتنی قیمتی چیز ہو, کسی کا سونے کا سیٹ پڑا ہوا ہو کہ اگر نہیں اٹھائیں گے تو ضائع ہو جائے گا, وہاں اٹھانا پڑے گا. لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اٹھا کے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں اور خوش بھی ہوتے رہتے ہیں, چلو کوئی چیز مل گئی, تو وہ بالآخر اگر علامت نہ ہو تو خوشی بجا ہے آپ کی. اس میں صرف علامت نہ ہو, چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو درہم سے, اس میں فائدہ ہے کہ وہ آپ خود بھی رکھ سکتی ہیں. لیکن باقی صورتوں میں نقصان ہی نقصان ہے, پریشانی پریشانی ہے. نہ اٹھائیں. کوئی چیز ملی ہے لیکن ہم نے اسے سنبھال کے رکھ دیا ہے اور اب ہم خود بھی بھول گئے کہ وہ چیز کہاں, اس کا مالک کہاں جائے. اور مالک کہاں ہے لیکن ہمارے پاس. یہ نارمل لوگوں کی بات کر رہے ہیں ابھی, آپ تو لکڑ ہیں نا. اور آپ کے پاس اتنے اخراجات بھی نہیں کہ ہم اس کی وہ چیز نہیں پیسے اسے دیتے ہیں یا کچھ, تو پھر کیا؟ آپ لوگ ماشاءاللہ وہ صورتحال بناتے ہیں جو ایکسٹریم صورتحال ہو. میں نے کہا کہ پہلے آج آپ صرف, میں نے عرض کیا کہ آج صرف سنیں, آپ لوگ پہلے سن لیں, شاید کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آ جائے آپ کے مسئلے کا حل. نہ آئے تو میں کہیں بھاگ تھوڑی رہا ہوں, بھاگ کے کہاں جاؤں گا. درست. لہٰذا آپ بعد میں پوچھ سکتی ہیں سوالات بعد میں. یہ جناب علی یہاں تک کے مسائل ہو گئے. اب جو مسئلہ آتا ہے وہ اعلان کا مسئلہ آتا ہے کہ عرض کیا کہ اعلان کرنا واجب ہے دو شرطوں والی صورت میں, کہ جہاں پر وہ چیز پر علامت بھی ہو اور وہ درہم یا اس سے زیادہ کی ہو تو اعلان کرنا, چاہے وہ مسلمان کی ہو یا کسی کافر ذمی کی, بہرحال اعلان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب پہلا مسئلہ اعلان میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب, احتیاط واجب کی بنا پر فوری طور پہ اعلان کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ رکھ کے 2 سال بعد خیال آیا آپ کو کہ آؤ اس کو تو اعلان کرنا چاہیے تھا مجھے. نہیں, جیسے ہی وہ چیز ملی ہے فوراً آپ کو اس کا اعلان کرنا ہے, اور پورے 1 سال تک اور مسلسل اعلان کرنا ہے. ہیں؟ ارے میں نے عرض تو کیا تھوڑا سا تحمل آپ لوگوں میں ہے کیوں نہیں. ابھی میں بولنا شروع کرتا ہوں, آپ لوگ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا تحمل سے کام لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے اعلان کرنا ہے اور کہاں اعلان کرنا ہے اور کتنا اعلان کرنا ہے, سال مسلسل سے کیا مراد ہے. یہ ساری چیزیں آئیں گی, لیکن اگر آپ آنے دیں تو درست ہو. بس پہلی چیز یہ ہو گئی کہ فوراً اعلان کرنا ہے احتیاط کی بنا پر. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ مسلسل اعلان کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ ہو گئی کہ پورا سال اعلان کرنا ہے, فوراً, پورا سال, مسلسل.
اب یہ مسلسل کی کچھ وضاحت ہے. مسلسل سے مراد یعنی 365 دن اور 24 گھنٹے کوئی کیسٹ چلانی ہے ہمیں کہ رکے ہی نہیں ٹیپ ریکارڈر. مسلسل کا تو مطلب یہی لگتا ہے نا, مسلسل 1 سال. یعنی آپ کو, یا کم سے کم اگر آپ 24 گھنٹے کے حساب سے نہ بھی بنائیں تو کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک ہی دفعہ مسلسل. تو اس کی وضاحت انشاءاللہ بھی آئے گی. اعلان کہاں کرانا ہے؟ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اجتماع کی جگہ پر, جس جگہ پر وہ چیز ملی ہو وہاں یا اس کے اطراف میں ایسی جگہ جو اجتماع کی جگہ ہیں جہاں لوگ عام طور پہ آتے جاتے رہتے ہیں, یہ اس جگہ پر اعلان کرانا ہے. اب فرض کریں آپ نے جلدی نہیں کی اور ڈیلے ہو گیا, مثلا 6 مہینے بعد آپ نے سوچا کروا دینا چاہیے اعلان, تو اب کروانا ہے یا نہیں کروانا؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر فائدہ ہے اس اعلان کا تو بھلے ابھی بھی اعلان کرانا آپ پر واجب ہے اور آپ کو اعلان کرانا ہوگا. مسلسل کرے, آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مسلسل عرفی مسئلہ ہے. یعنی عرف یہ کہے کہ آپ نے مسلسل اعلان کروایا ہے, لہذا فرماتے ہیں کہ 3 دن میں اگر 1 مرتبہ اعلان کرا دے تو یہ کافی ہے. یعنی 3 دن میں 1 مرتبہ, یعنی ہر 3 دن میں 1 مرتبہ اگر کروائے تو عرفاً یہ کہلائے گا کہ اس نے مسلسل اعلان کرایا ہے اور یہ اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. بلکہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر ہفتے میں 1 دفعہ بھی کرائے تو بھی کافی ہے. مثلا وہ جو اجتماع کی جو جگہ ہے اس کے فرض کریں کہیں قریبی میں جمعہ ہوتا ہے تو سب سے اچھے اجتماع کی جگہ تو وہ جمعہ ہی ہے, تو ہفتے میں ہر ہفتے جمعے والے دن وہاں پر اعلان کرا دے. یا کوئی اور ایسی امام بارگاہ ہے جہاں پر مسلسل ہر مہینے میں کیا پورے سال مجلسیں چلتی رہتی ہیں اور لوگ واقع آتے بھی ہیں, قریب میں ہی ہے کوئی اڑوس پڑوس کی جگہ ہے تو وہاں پہ اعلان کرا دے. خلاصہ ہفتے میں 1 دفعہ اعلان کرا دے آغا سیستانی کے حساب سے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا اور اس کی ذمہ داری پورے سال والی. یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ کا مطلب کتنے اعلان ہوئے پورے سال میں؟ کون بتا سکتے جلدی سے ہیں؟ ہاں 52 اعلان ہو گئے, کیونکہ 52 ہفتے ہوتے ہیں 1 سال میں ہیں. تو 52 اعلان اگر یہ کروا دے تو کافی ہو جائے گا. اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ یہ اعلان کرانا سال کے اینڈ تک اس وقت ضروری ہے کہ جب درمیان میں کہیں آپ مایوس نہ ہو جائیں مالک ملنے سے. اگر آپ مایوس نہیں ہو رہی ہیں تو سال کے اینڈ تک آپ کو جانا ہے. لیکن فرض کریں 6 مہینے جتنا بولا ہے اس سے زیادہ ہی آپ نے اعلان کرا دیا لیکن کوئی نہیں آیا پوچھنے کے لیے کہ بھئی ہاں میری کوئی چیز گمی ہے. 6 مہینے آپ نے اعلان کرا دیا, اب آپ جس کو کہیں نا امید ہو چکی ہیں مالک کے ملنے سے, مایوس ہو چکی ہیں مالک کے ملنے سے, تو اب 6 مہینے سے آگے پھر اعلان کرانا واجب نہیں ہوگا. حالانکہ یہ 6 مہینے ایک مثال ہے, نہ لکھ دیجئے گا مسئلے میں کہ جی اعلان 6 مہینے تک کرانا ہے. آپ لوگوں سے بڑا ڈر لگتا ہے بھیا, بولتے کچھ ہیں سنتی آپ لوگ کچھ ہیں اور لکھتی کچھ اور ہیں. 3 مرحلے ہوتے ہیں, 3 پہاڑوں کو طے کرنا ہوتا ہے. تو آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ 6 مہینے صرف ایک مثال ہے. 6 مہینے کی بجائے 3 بھی ہو سکتے ہیں, 3 کی بجائے 9 بھی ہو سکتے ہیں. اصل معیار مایوسی ہے کہ اعلان اس وقت تک کرانا واجب ہے جب تک کہ, یعنی سال تک تو اس وقت تک لے کے جانا واجب ہے کہ جب تک کہ آپ مایوس نہ ہو جائیں. اب مایوسی جب بھی حاصل ہو, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹھاتے ہی آپ مایوس ہو جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی اتنے رش کی جگہ, مثلا فرض کریں آپ کربلا گئی ہوئی ہیں, چہلم عاشور, خدا سب کو نصیب کرے, اب وہاں سے آپ کے فرض کریں پیر سے کوئی چیز ٹکرائی, آپ نے دیکھا اور اٹھا لی, شاید 1 گھنٹے کے اندر اندر مایوسی آپ کو مل سکتی ہے. 1 گھنٹے کے اندر اندر, 1 گھنٹہ بھی میں زیادہ بول رہا ہوں, اٹھاتے ہی ہو سکتا ہے آپ کو. اس رش میں وہی والی بات ہے کس کا گرا ہے, کیسے گرا ہے, یعنی اس جیسی 10 چیزیں 10 لوگوں کی گری ہوئی ہوں گی. لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بعض اوقات اٹھاتے ہی مایوس ہو جائے, 2-4 دنوں میں مایوس ہو جائے, ہفتے بھر میں مایوس ہو جائے,
یا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سال تک اس کی امید بنی رہے کہ شاید کوئی آ جائے، تو وہ سال کے آخر تک اس کے لیے جانا واجب ہوگا۔ جی تھوڑا حوصلہ نہیں ہے آپ لوگوں میں، جیسے سر حرم وغیرہ میں جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ گھومی بھی چیزیں یہاں حوصلے سے کام لے لیں تو کام آ جائے گا آپ کے۔ سر ایسا میرے ساتھ ہوا تھا۔ اوہو، اگر کس کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ سننے بیٹھوں نا میں یہاں پر، تو جتنی خواتین موجود ہیں سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے مسئلے میں آ جائے کہ آپ کا حل کیا ہے، تھوڑا سا تحمل تو کریں آپ لوگ۔ اس پورے مسئلے میں یہ تاکید میری سب سے زیادہ تھی مسئلوں کی نسبت کے تحمل سے کام لیں۔ خوب، اچھا اسی طرح آغا سیستانی کے حساب سے فرماتے ہیں کہ جو رائج طریقے ہیں اعلانات کے، آپ نے کہیں پوسٹر لگا دیا، آپ نے کہیں اخبار میں اشتہار دے دیا، آپ کے علاقوں میں جہاں پہ مثلا وہ چینل چل رہے ہیں آپ کے اپنے پی سی این ایف سی این اس ٹائپ کے چینل، آپ نے چینل پہ پٹی چلا دی، کوئی بھی یہ رائج جو طریقے ہیں یہ بھی چل سکتے ہیں، درست؟ بس کوئی بھی ایسا طریقہ اپنانا ہے کہ اگر جس کی چیز گمی ہے اس تک یہ پہنچ جائے تو وہ متوجہ ہو جائے کہ ہاں بھائی میری چیز فلاں صاحب کے پاس مثلا موجود ہے، یا یہ اس نمبر پہ مل سکتی ہے مجھے، وہ متوجہ ہو جائے اس بات کی طرف۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا خود اعلان کرنا ضروری ہے؟ یعنی مجھے ملی ہے تو میرا ہی واجب ہے کہ میں اعلان کراؤں، یا میں کسی کو پکڑا دوں کہ بھائی آپ یہ میری طرف سے اعلان کرتے رہیں تو میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ کہتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے کہ انسان خود اعلان کرے، لیکن جس کے ذمہ لگائے اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ یہ ذمہ داری پوری کرے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے جاتے ہیں، زبان ان کی بہت چلتی ہے، ہاں میں کر دوں گا وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جی، لے کے رکھ لیا، بعد میں خود بھی نہیں کیا، نہ آپ نے کیا نہ اس نے کیا، تو ایسے لوگوں کو دینا کافی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ خود کرائیں، آپ چاہے کسی کو اجرت پہ رکھنا چاہیں تو اجرت دے کے بھی اعلان کروا سکتی ہیں، کوئی فری فنڈ میں مثلا فرض کریں کسی جس جگہ پہ آپ کو ملا ہے محلے کا پیش نماز جو ہے وہ اس سے جان پہچان ہے، آپ نے مولانا صاحب کو کہتے ہیں مولانا صاحب ہر نماز کے بعد یہ اعلان کرا دیجیے گا، اور مولانا صاحب بیچارے شریف آدمی ہیں، وہ کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری کو وہ نبھا رہے ہیں، تو بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، پھر آپ کی خود سے اعلان کرنا ذمہ داری نہیں بنے گی۔ اچھا اگر فرض کریں مولانا صاحب اتنے شریف نہیں تھے جتنے ہم سمجھ رہے تھے، انہوں نے کہا جی میں تو پیسے لوں گا، اجرت لوں گا اعلان کرنے کی، خود سے تو ہم لوگ دیتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو ایسے کاموں کی اجرت، ہم کہیں کام کون سا ہے؟ کمال کی بات ہے کہ اتنا بڑا کام نہیں لگ رہا تو خود کیوں نہیں کرتے آپ؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کام کون سا ہے، ایسی کون سی بڑی چیز ہے، تو خود کیوں نہیں کر رہے آپ؟ بعض لوگ آتے ہیں جی آغا صاحب وہ قرآن پڑھانا ہے اجرت پہ، کتنی اجرت ہوگی؟ 5,000 روپے، قرآن ہی تو پڑھنا ہے، تو بھائی آپ خود پڑھ لو یار۔ اگر کوئی اتنی بھی ویلیو آپ نہیں سمجھتے قرآن کی تو کوئی آپ کے خیال میں ایک پورا قرآن پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ نہیں ہے نا؟ یا ہے تو خود پڑھ لو بھائی، باپ آپ کا مرا ہے، ماں آپ کی مری ہے، بیوی آپ کی مری ہے، شوہر آپ کا مرا ہے، جو بھی رشتہ دار ہے بالآخر ہے تو آپ کا نا۔ تو اگر اتنا ہی آپ کو سہل اور آسان کام لگ رہا ہے جس کے لیے 5,000 آپ کو بہت زیادہ بڑی قیمت لگ رہی ہے تو خود پڑھ لو بھائی۔ نمازیں آغا صاحب کتنے کی ہوگی جی؟ 40,000 کی، 40,000 کی ایک سال کی نمازیں؟ اگر آسان کام ہے تو خود کر لو۔ میں تو یہ بولتا ہوں بھائی اگر اتنا ہی آسان آپ کو لگ رہا ہے، ایک سال کی ہم سے 6 دن کی شبائے قدر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، گھٹنے ہل جاتے ہیں ہمارے، 6 دن کی نماز پڑھنی ہوتی شبائے قدر میں، آپ دیکھیں اس سے پہلے قرآن کے اعمال چل رہے ہوتے ہیں، جو بھی اعمال چل رہے ہوتے ہیں، جوشن کبیر بھری ہوئی ہوگی مسجد، نمازوں کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ آدھے سے زیادہ تو ویسے ہی غائب ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ آدھے لوگ بھی شاید وہ ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے پڑھنا، اس کے بغیر اعمال نہیں ہوں گے، وہ اس لیے بیچارے رکے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہوں گے کہ جو کہتے ہوں گے یار چلو اسی بہانے سے ہماری تھوڑی سی نمازیں قضا ہو جائے گی، جن کو فکر ہے کہ مجھے قضا کرنی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی قضا ہے ان کو فکر ہی نہیں قضا کرنے کی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ان چیزوں کو ہم اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، اگر اتنا ہلکا ہے تو بھائی آپ کے باپ کا انتقال ہوا ہے، آپ کی ماں کا انتقال ہوا ہے، رشتہ دار آپ کا گیا ہے تو خود کرو آپ۔
یعنی 6 اولادیں ہوں گی، 6 اولادیں مل کر اس کی ماں کی 5 سال کی، 7 سال کی، 10 سال کی ماں یا باپ کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی. ایک بندے کو بیچارے کو ذمہ داری دینی ہے تو پیسے دیتے ہوئے آپ کو اتنے سارے پیسے، تو آپ اتنے سارے پیسے بچا لیں، خود کر لیں، سارے ہی بچ جائیں گے پیسے. وہ جو تھوڑے سے جو دینے کے چاہ رہے ہیں نا، آپ چاہ رہے ہیں کہ 10,000 میں ہی کام ہو جائے، وہ 10,000 بھی بچ جائیں گے، خود کر لیں آپ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کا جتنا جلوس اور جوس نکال سکتے ہیں وہ نکال لیں، خاص طور پہ اگر سامنے مولوی ہو تو. انسان، میں ان کو کہتا ہوں بھائی میں 40,000 لیتا ہوں، میں لیتا ہوں 40,000، لیکن میں 1 روپیہ اپنی جیب میں نہیں ڈالتا ہوں. صرف لیتا اس لیے کہ جو پڑھ رہا ہے نا وہ کسی مجبوری کے تحت پڑھ رہا ہے. وہ جو پڑھ رہا ہے کچھ شوق سے اور خوشی سے نہیں پڑھ رہا. آپ سے اپنے باپ کی نہیں پڑھی جا رہی نا، لیکن وہ آپ کے باپ کی پڑھے گا تو خوشی سے نہیں پڑھ رہا ہے. وہ بیچارہ مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے 10 جگہ پر، اس کو اپنے خرچے پورے کرنے ہیں، لہذا وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو کم سے کم اس کو اس کی اجرت تو پوری دو. آپ 40,000 روپے 1 سال کی نماز، آپ دیکھیں تو صحیح کہ ایک نماز کے کتنے روپے بنتے ہیں. روپوں میں آپ لے کر آئیں، 20-30 روپے سے شاید زیادہ نہ بنتے ہوں. آپ ایک 20-30 روپے ایک وقت کی ایک نماز کے لیے نہیں دے سکتے آپ. خیر بالآخر یہ مشکلات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اجرت مانگے تو یہ اجرت کون دے گا؟ جس کا مال ہے وہ اجرت دے گا یا جو کروا رہا ہے وہ اجرت دے گا؟ کہہ رہے ہیں جو کروا رہا ہے وہ اجرت دے گا. ظاہر بات ہے میں نے اٹھائی ذمہ داری، میری وہ پوری کر رہا ہے تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کی اجرت کو ادا کروں. اچھا یہ مسئلہ تو میں نے بتا دیا کہ اگر پہلے سے ہی کسی کو معلوم ہو کہ اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی پہلے سے ہی مایوس ہو یا دوران سال کہیں مایوس ہو جائے، تو پھر اس سے اعلان ساقط ہو جائے گا اور اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اس کو جو ذمہ داریاں بتائی ہیں اعلان نہ کرنے کی صورت میں، 2 ذمہ داریاں آقا نے بتائیں، ایک یہ کہ مالک کے لیے رکھ لے، ایک یہ کہ اس کی طرف سے صدقہ کر دے. ان 2 میں سے کوئی ایک کام اس کو کرنا پڑے گا. اچھا اگر برعکس کسی کو یہ معلوم، مایوس تو نہیں ہو رہا لیکن اس کو اتنا پتہ ہے کہ اگر سال کی بجائے 15 مہینے اعلان کروں گا تو مل جائے گا، تو واجب ہے کہ پھر 15 مہینے اعلان کرے، پھر اس کو سال سے آگے جانا پڑے گا. البتہ آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے کہ اس کو سال سے آگے تک جانا پڑے گا اور اس کے بعد پھر اس کو صدقے والا یا اس کے لیے سنبھالنے والا آپشن کرنا پڑے گا. اچھا اب سال کے بعد اعلان تو کروا لیا، ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم نے کہا سال تک اعلان کرانے کے بعد بھی کسی کو یہ معلوم ہے کہ 15 مہینے تک جائے گا یا 3 مہینے اور کرے گا تو مل ہی جائے گا، تو اس کو بڑھانا ہے، لیکن معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، یقین اطمینان کچھ نہیں ہے. اعلان بھی کروا لیا تو اب یہاں پر اعلان جب سال پورا ہو گیا تو اب مایوسی شرط نہیں ہے ان آپشنز پر عمل کرنے کے لیے. وظیفہ پورا ہو گیا آپ کا، ذمہ داری پوری کر دیا آپ نے، جتنا اعلان کرانا تھا سال بھر کا وہ اعلان کروا دیا. اب اگر چاہے ابھی آپ مایوس نہ بھی ہوں، البتہ مایوس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اطمینان ہو کے آ جائے گا، وہ والی صورت نہیں. نہ پتہ ہے کہ آئے گا یا نہیں آئے گا اور مایوس بھی نہیں ہے، تو اب یہاں پر آپ کے پاس وہ آپشن دونوں آ جائیں گے کہ چاہیں تو اس کو مالک کے لیے سنبھال دیں. اب اعلان ختم آپ کے، اس کو یا سنبھال دیں یا مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں. درست جی؟ یہ تو اب آپ کا ٹائم تو ہو گیا پورا انشاءاللہ. باقی چلیں کچھ باتیں ہیں وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک کلاس اور چلے گی یہ، تو اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے پورا کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.